میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، تیرا آستہ سلامت، میرا کام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے نہیں عرش فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، تنہا کبھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے میں تیرے نثار آقا یہ حقیر کر نوازش مجھے جانتی ہے دنیا، میرا نام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، تیرا آستہ سلامت۔ اے میرے مالک، ہمیں صراط مستقیم پر چلا اور وہ راستہ جن پر تو نے اپنے نیک بندوں پر فضل کرتے ہوئے میرے مالک ہمیں ان کے راستے پر چلا۔ تو جب ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کا جواب عطا فرما دیا، فرمایا میرے بندو کہ تم میری بارگاہ میں سوال کرتے ہو کہ اے میرے کریم پروردگار عالم وہ کون سے بندے ہیں جن کے راستے پر چلنے کا تو ہمیں حکم دیتا ہے کہ اگر ہم ان کے راستے پر چلتے ہیں تیری بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں، تیرا قرب حاصل کر لیتے ہیں، تیری رضا حاصل کر لیتے ہیں، تیری اطاعت میں آ جاتے ہیں، تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کہ اے میرے بندو وہ جو میرے نیک بندے ہیں جن کے راستے پر میں چلنے کا کہتا ہوں وہ اپنی دن اور رات اس حال میں گزارتے ہیں، کبھی وہ اللہ کی بارگاہ میں قیام کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، کبھی سجود کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے جب لوگوں کو اپنا پیغام پہنچانے کے لیے اپنے انبیاء کو ذریعہ بنایا اور پھر انہیں رشد و ہدایت بنا کر اس زمین پر بھیجا اور ان انبیاء کرام نے اللہ کا پیغام اس دنیا میں پھنسے ہوئے لوگوں کو سنایا، اور جن لوگوں نے ان انبیاء کرام کی دعوت پر لبیک کہا اللہ نے ان کو کامیاب و کامران بنا دیا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کیونکہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور سب سے آخر میں آئے ہیں۔ تو جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو آپ کی آواز پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے کہا، اللہ کے محبوب نے صحابہ کرام کی تربیت فرمائی، صحابہ کرام کے بعد تابعین، تابعین کے بعد تبع تابعین، پھر ائمہ کرام، پھر اللہ کے اس امت کے اولیاء نے دعوت حق کا بیڑا اٹھا لیا۔ تو برادران اسلام جب ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ کے وہ لوگ جنہوں نے لوگوں کو گمراہی سے نکال کر اللہ کے راستے پر لائے، تو ان میں ایک ہمیں حضور غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ملتا ہے کہ جب وہ بولتے تھے تو لاکھوں کے حساب سے لوگ کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ آپ کی بارگاہ میں جو بھی آتا تھا وہ ولی بن کر جاتا تھا۔ برادران اسلام حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وہ خاندان ہے کہ آپ کے جو والد تھے وہ بھی بہت بڑے اللہ کے بزرگ تھے، آپ کی وہ جو والدہ محترمہ تھی وہ بھی اللہ کی بہت بڑی ولیہ تھی، آپ کی پھوپھی جان، آپ کی نانا جان، آپ کی نانی، آپ کی خالہ، آپ کا بھائی، آپ خود بھی اللہ کے بہت بڑے ولی تھے۔ اور آپ کے والد محترم حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے بارے میں ہے کہ آپ دریا کے کنارے فاقہ کشی کے عالم میں تھے کہ اللہ کی عبادت اور ریاضت کر رہے تھے کہ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، وہ تڑپا رہی تھی۔ آپ جب دریا کے کنارے بیٹھ کر پانی پر اللہ اللہ کر رہے تھے، چیلا کر رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ دریا میں ایک بہتا ہوا سیب آ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اس کو دیکھا تو اس کو پکڑا اور کھا لیا۔ جب کھا لیا تو دل میں خیال آیا کہ اے موسیٰ کہ تو نے تو یہ جس والی کا سیب ہے اسے تو نے پوچھا نہیں ہے، اسے تو نے اجازت نہیں دی ہے کہ میں اس کو کھا سکتا ہوں یا نہیں کھا سکتا۔ پھر حضرت ابو صالح موسیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس دریا کے کنارے چلتے جا رہے ہیں، شاید کوئی مجھے باغ نظر آ جائے یا جس کا یہ سیب جس کے درخت سے گرا ہو مجھے اس کا والی نظر آ جائے، میں اس سے جا کر معافی مانگ لوں۔ حضرت ابو صالح موسیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دریا کے کنارے چلتے جا رہے ہیں، رات بھی گزر جاتی ہے، کہیں دن بھی گزر جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ صالح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوئی دنوں بعد آپ دریا کے کنارے جا رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دریا کے کنارے ایک بہت بڑا باغ ہے سیبوں کا، اور اس کے سیب باغ کے اندر کچھ ایسے درخت ہیں جن کی درختوں کی ٹہنیاں دریا کی طرف جھکی ہوئی ہیں اور ان پر سیبوں کا پھل لگا ہوا ہے۔ حضرت ابو صالح موسیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سمجھ گئے کہ اسی باغ کے اندر سے ان درختوں سے سیب دریا میں گرا ہوگا جو بہتا ہوا میرے پاس پہنچا ہوگا، میں نے اس کو کھا لیا ہوگا۔ حضرت ابو صالح موسیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ باغ کے اندر داخل ہوتے ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان حضرت عبداللہ سمیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو صالح موسیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا، کیونکہ آپ کے والد بھی ولی تھے، آپ کے نانا جان بھی ولی تھے، جب انہوں نے آپ کو آتے ہوئے دیکھا تو آپ کی پیشانی میں دیکھا کہ اللہ کا نور چمک رہا ہے۔ آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ جو انسان میری طرف آ رہے ہیں یہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ یہ تو اللہ کا کوئی برگزیدہ بندہ ہے۔ حضرت ابو صالح موسیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت عبداللہ سمیع کے پاس جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں،
حضرت عبداللہ سمیع فرماتے ہیں کہ کیسے آنا ہوا؟ تو حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں دریا کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، میں فاقہ کشی کے عالم میں تھا، بھوک مجھے تڑپا رہی تھی کہ میں نے دیکھا کہ پانی کے اوپر بہتا ہوا ایک سیب آ رہا ہے اور میں نے اس کو کھا لیا ہے۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے تو اس سیب کے مالک سے اجازت دے گئی، میں آپ کے پاس آیا ہوں، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ میں نے آپ کی اجازت کے بغیر وہ سیب کھا لیا ہے۔ حضرت عبداللہ سمیع رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ آپ کو ایک شرط پر جو ہے وہ معافی مل سکتی ہے۔ حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ تعالی فرمانے لگے کہ حضور وہ کون سی شرط ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم میرے باغ کو 12 سال پانی دو۔ حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر اس کے بدلے مجھے معافی مل سکتی ہے تو مجھے منظور ہے کہ میں آپ کے باغ کو 12 سال پانی دوں۔ آپ دیکھیں کہ ایک سیب کھایا ہے، اللہ کے ولیوں کی شان دیکھیں کہ ایک سیب کھایا ہے صرف، اور اس کی معافی کے لیے 12 سال اس باغ کے درختوں کو پانی دینے کی شرط منظور کر لی کہ اگر مجھے ایک سیب کھانے کے بدلے مجھے معافی مل سکتی ہے تو میں 12 سال آپ کے باغ کو پانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس جو باغ تھا سیبوں کا اس کو پانی دینا شروع کر دیا، سارا دن پانی دیتے ہیں۔ جب رات کا وقت ہوتا ہے تو مسلح بچھا لیتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب کھڑے ہوتے ہیں پھر بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اگر رکوع کی حالت میں جاتے ہیں پھر بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اگر سجدے میں اپنا سر رکھتے ہیں تو پھر بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ وہ اللہ کے بندے ہیں جن کی راتیں اللہ کی قیام اور ان کی سجود کی حالت میں گزرتی ہیں۔ حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقولہ مبارک ہے، دن کو دعا کو پانی دیتے ہیں، رات کو اللہ کی بارگاہ میں گر کراتے ہیں۔ حضرت عبداللہ سمیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ 12 سال حضرت ابو صالح موسیٰ کا یہ عمل دیکھتے رہے۔ جب 12 سال گزر گئے آپ حضرت عبداللہ سمیع کے پاس آئے، عرض کہ حضور 12 سال گزر گئے ہیں، میں آپ کے باغ کو پانی دیتا رہا ہوں، اب وقت آ گیا ہے، وہ مدت وقت ختم ہو گئی ہے، اب آپ مجھے معافی عطا فرما دیں۔ حضرت عبداللہ سمیع رحمۃ اللہ تعالی فرمانے لگے ایک شرط ہے، اگر تم اس کو قبول کر لو پھر تمہیں مہلت مل جائے گی، تمہیں معافی مل جائے گی۔ حضرت ابو صالح فرماتے ہیں وہ کون سی ہے؟ حضرت عبداللہ سمیع کہنے لگی کہ ایک میری بیٹی ہے، وہ لنگڑی ہے، لولی ہے، وہ بات نہیں کر سکتی، وہ دیکھ نہیں سکتی، وہ بہری ہے، اگر تم اس کے ساتھ شادی کر لو پھر میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ حضرت ابو صالح نے فرمایا میں اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت عبداللہ سمیع نے حضرت ابو صالح اور حضور غوث پاک کی اماں جان ام الحیض امۃ الجبار رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح پڑھا دیا۔ جب حضرت ابو صالح اپنی بیوی کے پاس گئے ان کے کمرے میں تو دیکھا کہ ایک بڑی حسین و جمیل ایک لڑکی بیٹھی ہوئی ہے جو چل بھی سکتی ہے، ہاتھ بھی ہلا سکتی ہے، دیکھ بھی سکتی ہے، بول بھی سکتی ہے، سن بھی سکتی ہے۔ بھاگتے ہوئے دوبارہ حضرت عبداللہ سمیع کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضور آپ نے جس عورت کے پاس مجھے بھیجا ہے وہ عورت ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ وہ لنگڑی ہے، وہ لولی ہے، وہ سن بھی نہیں سکتی، بول بھی نہیں سکتی، اندھی بھی ہے۔ حضور میں جس عورت کے پاس گیا ہوں وہ چل بھی سکتی ہے، ہاتھوں کو ہلا بھی سکتی ہے، بول بھی سکتی ہے، دیکھ بھی سکتی ہے، سن بھی سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ سمیع نے فرمایا اے ابو صالح وہی تمہاری بیوی ہے، کیونکہ لنگڑی اس وجہ سے ہے وہ کبھی اپنے پاؤں پر چل کر کسی غیر عورت کے پاس نہیں
گئی. اندھی اس وجہ سے ہے کہ اس نے کبھی اپنی آنکھوں سے کسی غیر مرد کو نہیں دیکھا. پہلی اس وجہ سے ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی غیر مرد کی آواز نہیں سنی. حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا بڑا فضل کرم ہے کہ تو نے مجھے ایسی بیوی عطا فرمائی ہے. اس کے بعد حضرت عبداللہ سنی رحمۃ اللہ تعالی نے حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ تعالی کو معافی عطا فرمائی. برادران اسلام یہ دیکھیں کہ اللہ کے ولیوں کا کتنا مقام تھا کہ ایک سیب کھانے کے بدلے 12 سال کنویں سے پانی نکال کر ڈولوں کے ساتھ حضرت عبداللہ سنی کے باغ کو سیراب کرتے رہے ہیں. پھر اپنی بیوی کو دیکھا بھی نہیں تھا. جیسے حضرت عبداللہ سنی نے کہا کہ اگر مجھے اللہ معاف کر سکتے ہیں تو مجھے یہ بھی شرط منظور ہے. آج ہمارا یہ کیا عالم ہے, ہم لوگوں کی زمینیں ہڑپ کر جاتے ہیں, زکات کا مال کھا جاتے ہیں, یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں, بے سہاروں کے ساتھ ظلم کرتے جا رہے ہیں, ناانصافیاں کرتے جا رہے ہیں. لیکن اللہ کے ولیوں کی شان پر قربان جائیں کہ ایک چھوٹی سی ندا ہو جاتی ہے کہ اپنے سر کو سجدے میں رکھ لیتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں معافیاں مانگتے رہتے ہیں. اور حضور سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ اللہ کے عظیم ولی ہیں کہ جن کی پیش گوئیاں, جن کی آنے کی خبریں آپ سے پہلے اللہ کے اولیاء سنایا کرتے تھے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے بارے میں ہے کہ جب آپ کے خلفاء, آپ کے ماننے والے آپ کے ارد گرد بیٹھتے تھے, آپ ان کو بزرگوں سے پاک فضائل اور ان کا باس سنایا کرتے تھے. اور حضرت حسن عسکری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دن اپنے مصلے پر بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک آپ نے مصلا اٹھا دیا اپنا, تسبیح اس کا رکھ دی اور آپ کا جو خلیفہ تھا اس سے کہا کہ یہ مصلا اور یہ تسبیح میں تمہیں دیتا ہوں, تمہارے بعد جو ہوگا تم اس کو عطا کرنا. یہاں تک کہ حضور کو سپاہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی تک پہنچ جائے. 450 سال بعد حضور کو سپاہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بغداد شریف میں مسند پر جلوہ گر ہوئے تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت امام حسن عسکری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مصلی آپ کو عطا کیا گیا. یہ وہ اللہ کے ولی تھے کہ جن کے جو حضرت امام حسن عسکری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ اللہ کے ولی ہیں کہ جنہیں 12 امام کہا جاتا ہے جو حضرت علی کی اولاد میں سے ہیں. یہ وہ حضرت حسن عسکری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ 12 اماموں میں سے ہیں, یعنی حضرت علی کی اولاد میں سے ہیں کہ آپ نے 450 سال پہلے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کی خوشخبری سنا دی تھی اور آپ نے فرمایا تھا کہ اے میرے خلیفہ, میں تمہیں یہ مصلی اور تسبیح دیتا ہوں اور میں تمہاری ڈیوٹی لگاتا ہوں کہ تمہارے بعد جو آئے گا تم اس کو عطا کرنا اور اس کو کہنا کہ وہ آگے دیتا جائے, یہاں تک کہ میرے بیٹے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کے کی بارگاہ میں پہنچ گئے. اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ مجھے عالم غیب کی طرف سے یعنی اللہ کریم کی طرف سے ندا لگائی گئی کہ اے جنید بغدادی, تمہارے پاس 500 سال بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے قطب العالم پیدا ہوگا جس کا نام سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوگا اور ان کا لقب محی الدین ہوگا. اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں یہ بھی بتایا گیا کہ جو حضور نبی کریم علیہ السلام کی اولاد میں سے شیخ عبد القادر جیلانی ہوگا وہ جیلان کے ایک علاقے گیلان میں پیدا ہوگا. اور آپ فرماتے ہیں کہ جب
وہ اپنی مسجد پر بیٹھے گا تو اعلان فرمائے گا کہ اے لوگوں، اس دنیا میں جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں ان کی گردن پر میرا قدم ہے۔ جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسجد پر بیٹھے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں اس وقت خراسان کے پہاڑوں میں مجاہدہ کر رہا تھا، یعنی اللہ کی بارگاہ میں عبادت و ریاضت میں مشغول تھا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن آواز فرما رہے تھے، لوگوں کو تبلیغ کر رہے تھے۔ آپ جناب کے آگے آپ نے فرمایا کہ جو میرا قدم ہے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ خراسان افغانستان کے پہاڑوں میں تھے، آپ نے اپنے سر کو جھکا لیا، آپ نے فرمایا آپ کا قدم میری گردن پر بھی ہے اور میرے سر پر بھی ہے۔ یہاں پر افغانستان میں بیٹھ کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے یہ کلمات کہے، بغداد میں بیٹھے ہوئے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ غیاث الدین کا بیٹا آج سبقت لے گیا ہے۔ یہ دیکھیں کہ بغداد کہاں، افغانستان کہاں، اور افغانستان کا ایک علاقہ خراسان ہے، خراسان کے اندر پہاڑوں میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بیٹھ کر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا قدم میری گردن پر بھی ہے اور میرے سر پر بھی ہے، اور اس کی گواہی حضرت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو بغداد میں اپنے منبر پر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ آج غیاث الدین کا بیٹا سبقت لے گیا ہے۔ یہ میرے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اور آپ کے والد محترم حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جس رات حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت ہونی تھی، یعنی آپ کی ولادت سحری کے وقت ہوئی تھی، آپ فرماتے ہیں کہ میں نماز تہجد پڑھ کر پہلے بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک مجھے نیند آ جاتی ہے، اور جب مجھے نیند آتی ہے مجھے حضور نبی کریم علیہ السلام کی زیارت ہو جاتی ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کا جلوہ فروز ہیں، آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی ہیں، اور آپ کے ساتھ اس وقت پوری کائنات کے اندر جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں، برگزیدہ اللہ کے ولی ہیں، وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے موسیٰ تمہیں مبارک ہو کہ آج تمہارے گھر میں جو بیٹا پیدا ہو رہا ہے یہ میرا بھی محبوب ہے اور میرے رب کا بھی محبوب ہے۔ یہ حضور نبی کریم علیہ السلام حضور غوث پاک کی بشارت کی خبریں سنا رہے ہیں، اور میرے حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب میرے اس بیٹے کی یہ شان ہوگی کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح میرا انبیاء میں ایک مقاموں کو پتا ہے، اس طرح اس میرے بیٹے کا میری امت کے اولیاء میں برگزیدہ مقام ہوگا۔ اور میرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی باتیں محترمہ فرماتی ہیں کہ جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں تشریف لائے، سحری کا وقت تھا، یکم رمضان المبارک تھا، آپ فرماتی ہیں کہ آپ نے صرف سحری کے وقت میرا دودھ پیا اور شام تک میرا پھر دودھ نہیں پیا، یعنی زندگی کا پہلا ہی دن روزے کی حالت میں۔ اور حضرت امت الجبار رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب 29 رمضان مبارک تھا تو جب شام کا وقت ہوا، 29 رمضان مبارک گزر گیا، اس طرح ہمارے ہوتا ہے کہ پتہ نہیں عید کا چاند 29 کا ہے یا 30 کا ہے، تو آپ فرماتی ہیں کہ لوگوں میں چیخ آنی شروع ہو گئی، کیونکہ اس وقت جدید آلات نہیں تھی، دور پینے نہیں تھی، ایک اندازہ لگایا جاتا تھا۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ میں تمہیں ایک نشانی بتاتی ہوں کہ اگر میرے بیٹے نے صبح سحری کے بعد دودھ پی لیا تو سمجھنا صبح روزہ نہیں ہے، اگر میرے بیٹے نے سحری کے بعد دودھ نہ پیا تو سمجھ لینا صبح 30 رمضان المبارک ہے۔ یہ آپ کی لوگش باتیں دیتے تھے،
اور ایک حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میرے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی جو کرامات ہیں، آپ کے جو واقعات ہیں، یہ اتنے زیادہ ہیں کہ یہ حد تواتر کو پہنچ چکے ہیں۔ حد تواتر اس چیز کو کہتے ہیں کہ کوئی ایک بات ہے، لوگ اس کو اتنا بیان کریں، میں بھی بیان کروں، آپ بھی بیان کریں، کوئی اور بھی بیان کرے، کہ لوگ کہیں گے اس میں جھوٹ کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ اس کو کہتے ہیں اس بات کا حد تواتر کو پہنچ جانا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی کرامات اتنی ہیں کہ آپ کی کرامات حد تواتر کو پہنچ چکی ہیں۔ اگر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے بعد اگر کسی کی اس امت میں نبی جو معجزہ ہوتا ہے تو وہ تو اللہ کے نبی کا ہوتا ہے، جو کرامات ہوتی ہیں وہ اللہ کے نبی کی امت کے اولیاء سے صادر ہوتی ہیں۔ اس امت کے اندر سب سے جو زیادہ کرامات ہیں وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی شریعت میں گزری ہے۔ آج ہم بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے نام کی یادی تو کھاتے ہیں، لیکن آپ نے جس طرح زندگی گزاری ہے اس طرح زندگی گزارنے کی کوشش نہیں کرتی کہ آپ نے ساری زندگی جھوٹ نہیں بولا ہے، آپ نے غیبت نہیں کی ہے، کسی کا مال نہیں کھایا ہے، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا ہے، آپ نے ساری زندگی قرآن پڑھا ہے، نبی کے حدیث پڑھا ہے، پھر لوگوں کو بھی حدیث پڑھائی اور اللہ کا قرآن پڑھایا ہے۔ تو برادران اسلام، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہمیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام احباب سنتیں عطا فرمائے۔